ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم. وأنفقوا في سبيل الله، اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو. واحسنوا، اور احسان کرو. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. پچھلی آیات کریمہ سے اللہ کے راستے میں جہاد کا حکم چلا آ رہا ہے. چونکہ جہاد کی عبادت ایسی ہے کہ جس میں آدمی کو اپنی جان بھی خرچ کرنی پڑتی ہے اور مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے. اس لیے اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. فرمایا کہ وانفقوا فی سبیل اللہ، اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں. الفاظ چونکہ عام ہیں، اس لیے جس طرح جہاد میں خرچ کرنے کا حکم معلوم ہوتا ہے، اسی طریقے سے جہاد کے علاوہ اور بھی جو دین کے دوسرے کام ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا ان میں مقصود ہوتی ہے، وہاں پر بھی مال خرچ کرنے کا حکم معلوم ہوتا ہے. جیسے مساجد کے لیے، مدارس کے لیے، اور رفائی تنظیموں کے لیے یا رفائی کاموں کے لیے، جہاں جہاں پر بھی امت کی اجتماعی ضرورت ہو تو وہاں پر مال خرچ کرنے کی فضیلت اور اس کا حکم اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے مال میں صرف زکوٰۃ ہی فرض نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے مواقع ہیں کہ جہاں پر انسان کو مال خرچ کرنے کے بارے میں فکر مند رہنا چاہیے اور اس کے بارے میں انسان کو سوچتے رہنا چاہیے کہ کہاں کہاں پر خرچ کرنا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان فی المال لحقا سوی الزکاۃ، کہ بے شک مال کے اندر زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے. زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال خرچ کرنے کے مواقع ہوتے ہیں اور وہاں پر مال خرچ کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ فرمائی کہ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو. یہ ایک عام جملہ ہے. اس جملے کے مفہوم کے اندر مختلف حضرات نے مختلف باتیں ارشاد فرمائی ہیں. ایک بات جو اس سیاق و سباق کے اندر زیادہ مناسب ہے وہ حدیث شریف کے اندر بھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ یہ ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے بارے میں ہم بخوبی جانتے ہیں، یہ ہم انصار کے بارے میں نازل ہوئی ہے. اور ہوا یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے دین کو غلبہ عطا فرما دیا اور مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، اس کے بعد ہم نے سوچا کہ اللہ کا دین غالب ہو گیا ہے، اب جہاد کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا اپنی زمینوں اور اپنے مال و دولت کو اور اپنے مال و مویشی وغیرہ کو دیکھنا چاہیے. تو جب یہ ہمارا ارادہ ہوا تو اللہ تعالیٰ کی اسی آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، کہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. مطلب یہ ہے کہ تم جہاد کو اگر چھوڑ دو گے تو یہ اپنے پاؤں پر کلاڑی مارنے کے مترادف ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے. تو لہٰذا تم جہاد ترک کرنے کا خیال نہ کرو اور یہ ارادہ نہ کرو کہ اب جہاد کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ الجہاد ماض إلی یوم القیامہ، کہ جہاد تو قیامت کے دن تک رہنے والا عمل ہے، یہ جاری رہنا چاہیے. امت کے اندر جب تک جہاد کا سلسلہ جاری رہا ہے اس وقت تک دین کو غلبہ رہا ہے اور مسلمانوں کی ایک عزت اور ایک حیثیت رہی ہے. اور جب سے امت مسلمہ سے جہاد کا عمل ترک ہوا ہے تو اس کے بعد سے حیثیت کے اعتبار سے بھی مسلمانوں کے اندر کمزوری آئی ہے اور دینی اعتبار سے بھی مسلمانوں کے اندر زوال آیا ہے. تو فرمایا کہ یہ اپنے آپ کو جہاد چھوڑ دینے کا ارادہ نہ کرو، کیونکہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں ڈالنا ہے. اس کے علاوہ بعض حضرات نے فرمایا کہ یہاں چونکہ پیچھے انفاق کا حکم ہے، اس لیے فرمایا کہ خرچ تو کرنا ہے اللہ کے راستے میں، لیکن اتنا زیادہ خرچ نہ کرو کہ جس کی وجہ سے تمہارے اپنے جان کی پر بند پڑے اور اپنے اہل و عیال کے حقوق بھی ضائع ہونے لگے. تو یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، اتنا زیادہ اسراف کر دینا. تو جہاں اللہ تعالیٰ کے راستے میں اتنا زیادہ اسراف کرنے سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی بات آتی ہے، تو وہاں اس کے علاوہ باقی جو ہمارے رسومات ہیں اور جو ہماری اپنی خواہش کے مطابق اپنا مال بے درد ہو کر خرچ کرتے رہتے ہیں، اسراف کرتے رہتے ہیں، تو اس کے نتیجے کے اندر بھی بعض اوقات انسان ہلاکت کی نوبت کو پہنچ جاتا ہے. وہ بھی اس کا مصداق ہے
اس کے علاوہ علماء کرام نے فرمایا کہ خودکشی کا حرام ہونا بھی اسی سے ثابت ہوتا ہے، کیونکہ یہ بھی اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ اسی طریقے سے ایسے مواقع پر اپنے آپ کو لے جانا کہ جہاں پر غالب گمان ہلاکت کا ہو۔ مثلا غالب گمان یہ ہے کہ اس راستے سے ڈکیتی اور چوری پڑتی ہے اور آدمی کو گن پوائنٹ کی پر لوٹا جاتا ہے، تو ایسے راستے کے اندر خواہ مخواہ بھی ہے کسی مجبوری کے، خاص طور پر ایسے وقت میں جانا کہ جس وقت کے اندر لوٹ مار کا زیادہ خطرہ ہو، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی آدمی کو تیراکی نہیں آتی تو وہ چلتے اور بہتے دریا کے اندر یا پانی کے اندر چھلانگ لگا دے اور سوچے کہ میں اس دریا کے پاٹ کو تیر کر پار کر لوں گا، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، کیونکہ جس چیز کے اندر ہلاکت کا غالب گمان ہے اس کے اندر اپنے آپ کو ڈالنا، یہ اپنے ہاتھوں اپنے ہلاکت کا سامان کرنا ہے، اور میں کہ ایسا نہ کروں۔ واحسنوا، اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ اور احسان کرو۔ احسان کا جو لفظ ہے اس کے ایک تو اس کا مصداق یہ ہے کہ نیکی کرو۔ نیکی کا مطلب یہ ہے کہ انسان دوسروں کے کام آئے، کسی ضعیف کا کسی کمزور کا سہارا بن جائے، مہمان کا اکرام کرے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرے، مسکینوں اور بیواؤں کے کام آئے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی اچھے کام ہیں، اچھی نیکیوں کے کام ہیں، کسی کو راہ دکھا دینا اور کسی کو منزل مقصود تک پہنچا دینا، کسی کی مالی معاونت کر دینا وغیرہ وغیرہ، یہ سب احسان نیکی کے کام ہے۔ تو میں کہ نیکی کرو، ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ احسان کرو یعنی نیکی کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والا کو پسند فرماتا ہے۔ اردو زبان کے اندر احسان اسی معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے، اور احسان ایک جو ہے نا وہ اصطلاحی معنی بھی ہے۔ حدیث شریف کے اندر احسان فرمایا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ احسان یعنی خوبی کے ساتھ عبادت کرو، کوئی بھی کام کرو خوبی کے ساتھ کرو۔ چنانچہ خوبی کے ساتھ عبادت کرنے کو حدیث جبریل کے اندر احسان فرمایا گیا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرے گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ خیال اور یہ تصور نہ جمتا ہو تو کم از کم یہ بات تو یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو کہ گویا اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور یہ تو یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو دیکھ رہا ہے، تو یہ صفت احسان ہے۔ تو نماز پڑھے تو آدمی خوبی کے ساتھ نماز پڑھے، زکوٰۃ دے تو خوبی کے ساتھ زکوٰۃ دے، اچھا مال زکوٰۃ میں خرچ کرے، خوش دلی کے ساتھ دے، اور جس کو دے رہا ہے اس کی پر احسان نہ کرے وغیرہ وغیرہ۔ اسی طریقے سے حج کرنا ہے تو حج کا فریضہ اچھے طریقے سے خوبی کے ساتھ ادا کرے، اس کے اندر گناہ کے لڑائی جھگڑے کے کام نہ کرے۔ روزہ رکھا ہے تو روزہ خوبی کے ساتھ رکھے کہ اس کے اندر غیبت اور سب کچھ شتم وغیرہ نہ کرے، اور جو روزے کو مکروہ کرنے والی باتیں ہیں ان سے پرہیز کرے وغیرہ۔ اور احسان اسی طریقے سے حدیث شریف کے اندر ایک اور مفہوم کے اندر بھی استعمال ہوا ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے معاملے میں احسان کو فرض قرار دیا ہے، تو لہٰذا جب تم کسی جانور کو ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو، اور اپنی چھری کو تیز کر لو، اور اگر کسی کو قتل کرنا پڑے تو خوبی کے ساتھ قتل کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ احسان کا معاملہ یہ ہے کہ یہاں تک کہ اگر انسان کسی دوسرے کو قصاصاً قتل کر رہا ہے تو ایسے موقع پر اس کو قتل بھی خوبی کے ساتھ کرے، زیادہ تڑپا کر اور زیادہ تکلیف دے کر نہ مارے۔ اسی طریقے سے جانور کو ذبح کرنا ہے تو جانور کو بھی اچھے طریقے سے سلیقے کے ساتھ ذبح کرے، یعنی یہ تیسرا معنی سلیقہ ہو گیا کہ جب بھی کام کرو تو سلیقے کے ساتھ کرو۔ جانور کو ذبح کرنا ہے تو سلیقے سے کرو اور چھری تیز رکھو، اور جانور کو ذبیحے کو راحت پہنچاؤ۔ اس طریقے سے اور جو کام کرنے ہیں تو سلیقے کے ساتھ کرو، جیسے فرض کیا کہ گاڑی چلانی ہے، بائک چلانا ہے تو سلیقے کے ساتھ چلاؤ۔ جیسے بے ڈھنگے اور غلط طریقے پر جو آج کل نوجوان پاس چلاتے ہیں، موٹر سائیکلوں کو لہرا لہرا کے چلاتے ہیں یا ود ویلنگ کرتے ہیں، تو یہ بے سلیقہ اور غلط طریقے سے اپنے بائک کو چلانا ہے۔ تو اس طریقے سے جو کام بھی کرو تو سلیقے کے ساتھ کرو۔ تو یہ تیسرا معنی احسان کا ہو گیا۔ ایک احسان کا معنی ہو گیا کہ نیکی کرو، دوسرا احسان کا معنی ہو گیا کہ عبادت کو اور معاملے کو خوبی کے ساتھ انجام دو، اور تیسرا معنی یہ ہوگا کہ جو کام بھی کرو سلیقے کے ساتھ کرو۔ فرمایا کہ وانفقوا فی سبیل اللہ، اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں، ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اور مت ڈالو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں، واحسنوا، اور احسان کرو، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند